ایسی لڑکیوں کو ہراسمنٹ کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. شی واز رائٹلی رپورٹڈ کہ وہ فلائنگ کسز کر رہی تھی وہاں. آئی واز شاکڈ کہ وہ ہمارے ہاں کے لڑکوں کو ہراس کر رہی ہیں صرف سستی شہرت کے لیے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ. مینار پاکستان پر ایک واقعہ ہوتا ہے ایک لڑکی کے ساتھ ہراسمنٹ کا. 400 افراد ہیں تقریباً نامعلوم جن پہ FIR درج ہوتی ہے. میں آج موجود ہوں خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ. خلیل الرحمان قمر صاحب، پہلی مرتبہ جب آپ نے یہ سنا کہ اس طرح ایک واقعہ ہوا ہے تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ آئی واز شاکڈ فاروق. آئی واز دیٹ شاکڈ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا جس میں ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا تھا. یہ واقعہ میرے ملک کی عزت، آبرو، اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے اس قدر کافی ہے کہ ہمیں اگلے کئی سال تک انٹرنیشنل میڈیا کو اس کا جواب دینا پڑے گا. مینار پاکستان 14 اگست وغیرہ گزری ہے، پھر یہ واقعہ اس طرح سے رپورٹ ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں، ابھی کچھ چیزیں سامنے نہیں آ رہی. کبھی اس لڑکی کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں، کہا گیا کہ اس نے خود بلایا تھا، انوائٹ کیا تھا، کوئی فلائنگ کس والا معاملہ ہے، لیکن ابھی یہ ساری باتیں ہوا میں ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگست اور مینار پاکستان اور اس کے بعد پھر انڈین میڈیا اور پوری دنیا اسے کیسے پورٹرے کرتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو اس واقعے کے اوپر ایک آپ خود ایک باپ ہیں اور ایک رائٹر ہیں جو راہ دکھاتا ہے لوگوں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ میں آپ کو بتاؤں فاروق، جتنی رپورٹس آئی ہیں اس کے بعد ابھی بھی مجھے، جب میں انٹرویو کے لیے بیٹھا ہوا تھا، مجھے 2-4 پوسٹس آئی ہیں جو ملک سے باہر سے آئی ہیں. اس میں کچھ عینی شاہد ہیں اور میں ریکویسٹ بھی کروں گا لا انفورسمنٹ اتھارٹیز سے کہ اس معاملے کو پروب کرتے ہوئے، آف کورس کہ میں آئی ایم فار دس کہ یہ جو 300-400 جتنے بھی لوگ تھے ان کو اتنی کڑی سزا دینی چاہیے کہ وہ نشان عبرت بن جائیں. لیکن یاد رکھیے، ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے اس واقعے کے محرکات کو دیکھنا ہوگا. اور کوئی بھی جو اس واقعے کی کسی بھی طرح اس لڑکی کی کلیتاً حمایت کر رہا ہے، اس سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا وہ اپنی بہن اور بیٹی کو ایسے کسی کام کے لیے مینار پاکستان بھیجیں گے 7-8 لونڈوں کے ساتھ. اور وہ شی واز رائٹلی رپورٹڈ کہ وہ فلائنگ کسز کر رہی تھی وہاں. اس نے میسج دے کے، کیا یہ فیس بک میسج پہ یا ٹویٹر کے میسج دے کے یہ بلایا ہے اپنے فینس کو کہ میں وہاں جا رہی ہوں اور آپ لوگ آ جائیے اور وہاں مجھ سے سیلفیاں کھنچوا لیجیے. تو وہ لوگ کہاں سے آئے ہوئے تھے، گاڈ نوز، بٹ دے ور پاکستانیز. تو وہاں پہنچے ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے وہ اپنے ساتھ جو لڑکے تھے ان کو حق بھی کر رہی تھی، ان کے گالوں پر ہاتھ بھی پھیر رہے تھے. دس آل واز ہیپننگ. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا ہراسمنٹ یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کو آوازیں کسے گا یا چھیڑے گا؟ کیا یہ ہراسمنٹ نہیں فرام دا سائڈ آف دا گرل کہ شی از انوائٹنگ ٹو سو مینی آف دا بوائز، although that is the biggest crime these 400 people have done. But اب اس بات پر بڑا غور کرنا ہوگا کہ ہمیں ہراسمنٹ کو صرف مرد کے حوالے سے کیوں دیکھنا ہے. ایسی لڑکیوں کو ہراسمنٹ کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کہ وہ ہمارے ہاں کے لڑکوں کو ہراس کر رہی ہیں. And they should not be allowed this way کہ وہ اتنا مادر پدر آزادانہ طریقے سے میرے ہاں کی لڑکی کو رسوا کرے صرف سستی شہرت کے لیے. میں نے اس کی ٹک ٹاکس بھی دیکھی ہیں، اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. آئی ایم سو سوری. میں قطعی چاہتا ہوں کہ میرے ہاں کی لڑکی اتنا آزاد پھرے، لیکن کوئی تمیز ایٹیکیٹس مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے لازم ہے. اس واقعے کے بعد کیا آپ کی اپنے فیملی میں اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی اس واقعے؟ مائی فیملی از ایبسلیٹلی سیڈ آن اٹ.
میری بیٹیوں نے سوال کیا کہ کیا اس طرح ہوتا ہے، کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ واقعہ پہلی دفعہ سنا ہے، تو نارملی ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں، ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں۔ عورت کو بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے، لیکن عورت کو عورت کی طرح بیہیو کرنا ہوگا، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ہمارے یہاں تو کوئی بازار میں یا کسی بس میں لڑکی ایک مرتبہ کہہ دے کہ مجھے تنگ کیا کسی نے، او یس 10 لڑکے آ جاتے ہیں اس لڑکے کو مارنے پیٹنے کے لیے، اور وہ بغیر اس سے کنفرم کیے کہ تم نے جرم کیا ہے کہ نہیں، اس کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں۔ اور میں وہ بھلے ہی وہ بھی زیادتی ہے کہ آپ کنفرم کیے بغیر کرتے ہیں، لیکن دس از اے ویری پازیٹیو سائڈ آف مائی سوشل سیٹ اپ۔ یہاں کا مرد جو ہے وہ کسی کو بھی، وہ چاہے کوئی انجان لڑکی ہو، اس کی عزت پہ کسی کو ہاتھ نہیں ڈالنے کی اجازت دیتا۔ بالکل نہیں، یہ 400 لونڈے کون تھے؟ ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ انہوں نے کوئی کرمنل ایکٹ نہیں کیا، انہوں نے پورے ملک کی عزت کو بیچ کھایا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، اب خلیل صاحب، آپ کو نا، آپ کی بات کو فالو بہت کرتے ہیں لوگ، یہ جو سیلیبریٹیز ہیں، خاص طور پہ ہم اس میں کوئی تقسیم نہیں کرتے کہ لڑکیاں یا لڑکے، لیکن آپ نے کہا کہ کم از کم یہ اس طرح سے جب آپ انوائٹ کرتے ہیں یا جب اس طرح کے، سیلیبریٹیز نہیں، آئی ایم سو سوری، ٹک ٹاکرز کو میں سیلیبریٹیز نہیں کہتا ایٹ آل، کسی بھی قیمت پر۔ دیر از نو ریزن ٹو کال دیم سیلیبریٹیز ایٹ آل۔ ہم مشہور، دیکھو مشہور ہو جانا تو ہم پلیز مجھے نہ اس ڈیفینیشن میں نہ ڈالیے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انسلٹ اینی بڈی، بٹ ٹک ٹاکرز کون سے حساب سے سیلیبریٹیز ہیں وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ کون ہیں یہ، کیا کر رہے ہیں؟ کسی کے بولے ہوئے چیزوں پر، گانوں پر آپ اگر ناچ دیتے ہیں یا بول دیتے ہیں تو یو آر ڈوئنگ نتھنگ، ہمارے آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس طرح کا واقعہ کبھی نہ ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ سر دیکھیے، ہراسمنٹ کو دونوں طرف سے جج کرنا ہوگا، مرد کی طرف سے بھی، عورت کی طرف سے بھی۔ یہ عورت کی طرف سے ہراسمنٹ ہے، جب آپ کھڑی ہو کے چوکوں میں فلائنگ کسز کریں گی، لوگوں کو حق کریں گی، تو یہ میرا معاشرہ یہ اجازت نہیں دیتا۔ کہیں پہ یہ بھی تو روکنا ہوگا نا کہ یہ 400 لوگ کسی پہ بھی حملہ کر، ان کو میں نے بولا، ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے، اتنی کڑی سزائیں دینی چاہیے ان کو کہ کسی کی جرت نہ ہو دوبارہ۔ اٹ شوڈ بی ڈوئلی ڈیلٹ۔ رائٹر کے طور پہ نہیں، ایک باپ کا میسج کیا ہوگا قوم کی بیٹیوں کے نام، کہ اگر وہ دیکھ رہی ہیں، آپ کو سن رہی ہیں؟ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے سستی شہرت کے لیے اپنی مہنگی عزت کو نیلامی کے چوراہے پر نہ کھڑا کرو۔ آپ بہت قیمتی ہو، میرے ہاں کی لڑکی بڑی قیمتی ہے، اللہ کے واسطے یہ سستی شہرتیں آپ کو ایک ایسے پاتال میں لے جائیں گی، آپ وہ ایک 2-4 سال کی گھٹیا عزت کمانے کے لیے اپنے اگلے 40-50 سال داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔